عشق جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ عشق انسان کو کس حالت سے کس حالت میں پہنچا دیتا ہے اس کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیلا اور مجنوں کا قصہ۔ اس کا نام اصل میں قیس تھا، بادشاہ زادہ تھا، بادشاہ تھا، نواب تھا۔ جب اس کو لیلا سے عشق ہوا تو اس نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے لیلا کے قبیلے کے پاس آ کر کے اس نے رہنا شروع کر دیا باہر مسجد میں، کہ جب لیلا باہر سے گزرے گی زیارت کریں گے اور آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ بیٹھ گیا وہیں پہ، تو لیلا کو بھی پتہ چلا کہ مجنوں مسجد میں ہے، تو لیلا نے چوری بنائی اور چوری بنا کے بھیج دی۔ ایک دو دفعہ تو اور کہا کہ یہ چوری جا کر کے دے دینا اور کہنا جو مجنوں ہے وہ یہ چوری لے لے۔ ایک دو دفعہ تو مجنوں نے وہ چوری کھائی، قیس نے وہ چوری کھائی۔ آس پاس کے جو بھکاری تھے، منگتے تھے، جو جن کو نہیں ملتا تھا، ان کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی ہجوم لگانا شروع کر دیا، وہاں بیٹھنا شروع کر دیا، اور جب روز چوری آتی تو وہ لے جاتے اور قیس کو مجنوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ لیلا بیمار ہو گئی، لیلا کو خون کی ضرورت پڑ گئی۔ اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ خون لگوائیں۔ لیلا نے حکم نامہ بھیجا کہ جاؤ مجنوں کو کہو جو مجنوں ہے وہ آ کر کے مجھے خون دے۔ ہائے ہائے، ایسی بیماریاں کبھی کیا ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں۔ ایسی بیماری جو اپنے اور پرائے میں فرق کروا دے، ایسی بیماری فائدہ مند ہے۔ ایسا غربت کہ جو اچھے اور برے کے درمیان فرق کروا دے، ایسی غربت اچھی ہے۔ ایسے حالات کہ جس میں پتہ چلے اپنے اور پرائے کا، ان حالات کا آنا اچھا ہے۔ ایسی بیماری کہ جس پہ پتہ چلے کہ چوری والا مجنوں کون ہے اور حقیقی کون ہے، ایسی بیماری فائدہ مند ہے۔ تو لیلا بیمار ہو گئی، حکم بھیجا۔ اب جب یہ بات کہی گئی وہاں تو پھر چوری والے مجنوں کوئی اس دروازے سے باہر نکلا، کوئی اس دروازے سے باہر نکلا، کسی نے ادھر سے چھلانگ لگائی۔ کون خون دیتا، وہ تو صرف روٹیاں کھا رہے تھے۔ اور اللہ کی قسم یاد رکھیے گا، یہی ہمارا حال ہے کہ آج اگر کھانا اچھا ملتا رہے، گاڑی اچھی ملتی رہے، سارا معاملہ ٹھیک ہو، پھر اللہ بھی اچھا، دین بھی اچھا، رسول بھی اچھا، پھر کام کرنے کا بھی مزہ۔ تھوڑے سے حالات چینج ہو جائیں، تھوڑی سی تبدیلیاں آ جائیں، پھر وہ سارے کے سارے معاملے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ دین اچھا، نعوذ باللہ، نہ رسول اچھا، نعوذ باللہ، نہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق، پھر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پتہ چلا حالات آ گئے ہیں تو سارے دوڑ گئے۔ مجنوں آیا، اس نے آ کر کے خون دیا۔ خون دے کر کے جب وہ چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد جب لیلا ٹھیک ہوئی، اس نے اعلان کیا کہ میں نے کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہے، صدقہ خیرات، لوگوں کو ہو او آئے لے جائیں۔ پھر سارے وہ مجانین جمع ہو گئے مانگنے والے۔ اب یہ مجنوں بھی لین میں لگ گیا۔ واہ عشق تیرے کیا کیا رنگ ہیں، یہ بھی لین میں لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب اس کی باری آئی، لیلا نے دیکھا، لیلا پہچان گئی۔ لیلا نے اس کٹورے کو زور سے ہاتھ مارا، گرا مجنوں کا وہ برتن، گر کر کے ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ٹوٹا تو مجنوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، اس نے تجھے اگنور کیا، اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ تو بھی پھر بھی ڈانس کر رہا ہے۔ تو کیا جملہ ارشاد، کیا جملہ کہا مجنوں نے، قیس نے۔ اس نے کہا ظالموں، تمہیں عشق کے رنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے عشق کے سبق پڑھے ہی نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ اگر اگر محبوب منظور کر لے تو تب بھی شکر کرنا ہوتا ہے، اگر مجنوں رد کر دے، محبوب رد کر دے تو عاشق کا کام پھر بھی شکر کرنا ہوتا ہے۔ عشق کے سبق میں ناشکری تو ہے ہی نہیں، ظالمو تمہیں کیا پتا ہو میں کیوں ڈانس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جب حالات بھیجے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب اللہ اچھے حالات لے آئے تب بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں ناشکری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ناشکری سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں عشق مجازی سے بچائے، اپنا عشق حقیقی ہمارے دل کے اندر ڈالے۔